حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو، اور جانتے ہو کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبہ کیا ہے کہ حضور سرکار فرمائے ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر صدیق تو جنتی ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ میرے یار غار ابو بکر صدیق کی زیارت کر لے۔ اب غور سے سننے والی ہے یہ بات، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ جس کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے الحمدللہ وہ میرے پاس کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ میں نے اس واسطے الحمدللہ کہا کہ ہمارا سنیوں کا جو سارا پیسہ ہے نا وہ نعت خانوں پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر کو دینی کتابوں والی لائبریری قائم کر لیں، ہمارے امام کو، ہمارے خطیب کو، ہمارے مبلغ کو، ہمارے عالم کو کل جب کوئی شرعی مسئلہ تلاش کرنا ہو، حوالہ تلاش کرنا ہو تو کتاب کھول کر اپنی ضرورت تو پوری کر لے۔ ہمارا تو سارا پیسہ ہی جاتا ہے نعت خانوں کی جیب کے اندر، پیروں کی جیب کے اندر، درباروں پر، غلط کاموں کے اندر، فضول رسموں کے اندر ہمارا پیسہ جاتا ہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو میں نے میسج کیا، میں نے کہا جناب فلاں فلاں پارہ فلاں صورت اس کے تحت دیکھیں، تفسیر ساوی آپ کے پاس پڑھی، اس میں یہ حوالہ موجود ہے جو ابھی آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کی تصویر اتار کر مجھے بھیجی۔ وہ فرمان حضرت ابو بکر صدیق کا یہ ہے، توجہ ذرا، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو، کون سا جی؟ قیامت کا دن ہو، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں قیامت والے دن جب رب تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے کہ ابو بکر صدیق جنت کے اندر چلا جائے، فرمایا کہ میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو، ایک قدم ابھی جنت سے باہر ہو، میں وہاں پر بھی ڈروں گا کہیں رب تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل نہ فرما دے۔ ہے کہ نہیں ڈرنے والی بات؟ ایک ہم ہیں جو جنت سے بھی باہر بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں مرنا کس حال میں ہے، مگر جب بات کرتے ہیں وہ فلانے نے نہیں بخشیا جانا، میں تو پکا جنتی ہوں۔ پتہ نہیں ہے رب کو لوگ پٹا لکھوا کے آئے نے پکا جنتی نہیں، یا رب نے اسٹام لے کے نہ جیب پاتا ہی تو پکا ہی جنتی ہے۔ تو قبلہ بزرگ فرماتے ہیں نا، جو کہے کہ میں جنتی ہوں سمجھ لو وہ پکا جہنمی ہے، اور جو کہے نا پتہ نہیں، یہ تو قیامت والے دن فیصلے ہوں گے کون بچتا ہے اور کون پکڑا جاتا ہے، سمجھ لو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین والحمدللہ۔